نوجوان ساتھیوں، ہم دوستوں، بزرگوں، عزیز نونہالان اسلام، پردہ نشین عزت مآب خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان القدیم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اللہ کے حبیب، مخلوق کے طبیب، فریادی کے مجیب، اقوام عالم کے نقیب، کونین میں انوکھے، دارین میں نرالے، کالی کملی والے، کالی کوٹھری میں کام آنے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، بے سہاروں کے سہارے، بیچاروں کے چارے، غریبوں کے حامی، یتیموں کے ملجا، مفلسوں کے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرما مولا، مکی سردار، مدنی تاجدار، شافعی روز شمار، نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کرم میں بلند آواز درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول آل رسول پہ درود پاک ایک مرتبہ اور بلند آواز پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول نجات و برکت درود پاک ایک مرتبہ اور عشق و محبت میں جھوم کے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ از فرش تا عرش سما بلغ العلا بکمالہ، از فوق تا تحت الثری کشف الدجی بجمالہ، خیر البشر خیر الورا حسنت جمیع خصالہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی علیہ وآلہ، یصلی علیہ اللہ جل جلالہ، بہذا بدا للعالمین کمالہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ کوئی مثال صحیح ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا۔ بڑی بنے وسیع بنے نبی بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ سامعین نظام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیہ کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور تھوڑی دیر کے لیے اسی آیہ کریمہ کو میرے اپنا عنوان سخن بنایا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اہل بیت اطہار کے تعلق سے کہیں فرمایا وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہیں فرماتا ہے قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہیں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ رب کریم نے کئی مقام پہ فرمایا، رب فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بھی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے تعلق سے اور مقام پر ارشاد فرمایا، میں نے جو کہا کہ حسین کوئی بن نہ سکا اس دار فانی میں اور اس مکر و فریب بھری دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی کذاب آئے، بہت سے جھوٹے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو ولی اللہ کہا، بہت سے نقلی ولی بھی بن جاتے ہیں، کوئی وصی بھی بن جاتا ہے، کوئی نبی بھی بن کر نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن حسین کوئی نہیں بنا، اس لیے کہ حسین بننا بڑا کٹھنائی کا کام ہے۔ حسین کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، حسین بننے کا دعویٰ کسی طرف سے سنائی نہیں دے رہا، حسین بننے کی آواز کسی طرف سے سنائی نہیں دیتی، اس لیے کہ حسین بننے کے لیے فاطمہ زہرا کے لال نے مدینہ منورہ کو چھوڑا تو حسین بننے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے مکہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے کربلا کے میدان میں آنا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو لے کر میدان کربلا میں آنا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے اپنے بچوں کو کٹانا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے اپنے عزیز و قریب کو کی قربانی دینی پڑتی ہے، حسین بننے کے لیے اپنے بچوں کو دریائے فرات کے کنارے 3 دن تک پیاس سے تڑپانا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے اپنے آنکھوں کے سامنے 18 سال کے بیٹے کڑی الجوانی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ شریح پہ مصطفیٰ ان کی جوانی کو لٹانا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے اپنے بھائی کے لگتے جگر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرانا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے اپنی بہن زینب کے بیٹے محمد کی قربانی دینی پڑتی ہے، حسین بننے کے لیے حضرت عباس علمبر ڈال کے بازوؤں کو کٹانا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے اپنے 6 ماہ کے بیٹے حضرت امام علی اصغر کو شہید کرانا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے جنگل میں خیمہ لگانا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے میدان کارزال میں حق و باطل کی صدائیں بلند کرنی پڑتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ کسی طرف سے حسین کی بننے کی صدا نہیں آتی، اس لیے حسین کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، حسین کے راستے پر چلنا بڑی کٹھنائی کا کام ہے، اسی لیے تو سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نہ داد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ آقا حسین شاہ ہیں، آقا حسین بادشاہ ہیں، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین ہیں، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہوئے قرآن ہیں، اسی لیے تو آقا حسین نے مدینہ منورہ میں آپ نے بولا، آپ نے مکہ شریف میں بولا، آپ نے راستے میں بولا، آپ نے میدان کربلا میں بولا، بولتے ہی چلے گئے، اور اس ظالم کے سامنے ان 22,000 لشکری یزیدیوں کے سامنے آقا حسین نے حق و باطل کی صدا بلند کی، حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ بعد شہادت بھی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و شراکت کی، حق و صداقت کی صدا بلند کرتے ہوئے چلے گئے۔ شہید ہونے کے بعد میں نیزہ کے اوپر سر انور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، کسی نے سلام کیا تو آقا حسین نے کٹے ہوئے سر سے آپ نے جواب دیا ہے، کسی نے سوال پوچھا آپ نے جواب دیا ہے، کسی نے رہنمائی پوچھی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، کسی نے کلمہ پڑھنا چاہا تو راستہ چلتے ہوئے شہادت کے بعد بھی کلمہ پڑھا کر دخول اسلام بھی کر رہے ہیں۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سواہ کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمیں اور آپ کو، بعد شہادت تمام حوالے سے ہمیں تاریخ بتاتی ہے، ام حبان کے حوالے سے، امام ابن جوزی کے حوالے سے، حضرت بصرہ الطبیہ کے حوالے سے، حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سواہ پاک کو جواب
کو شہید کر دیا گیا، آقا حسین شہید ہو جاتے ہیں بعد شہادت، آپ کے جسم پاک کے اوپر جو کپڑے تھے اس کو نکال لیا جاتا ہے، سر انور جدا کیا گیا، کسی نے آپ کی انگوٹھی نکال لی ہے، کسی نے آپ کا کرتا شریف نکال لیا ہے، کسی نے آپ کا آدار شریف نکال لیا ہے، کسی نے جوتا نالین شریف نکال لیا ہے، تلوار کسی نے لوٹ لی ہے، آپ کا امامہ شریف کسی نے لے لیا ہے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پاک سرزمین کربلا پر ہے بعد شہادت۔ روایت میں یوں آتا ہے کہ ہر طرف سے اندھیرا چھا گیا تھا اور چاند سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد میں جناتوں کی نوحہ سنائی دے رہی تھی، ہر طرف سے اندھیرا چھا گیا تھا، آسمان میں تارے آپس میں ٹکرا رہے تھے، ہر طرف سے غم اور غم کا اور ہر طرف سے افسوس کی صدائیں سنی جا رہی تھی۔ شہباد شہادت جب اس بدبختوں نے کہا کہ کون ہے اب آئے میدان کربلا میں، اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش پاک پر گھوڑے دوڑانے کا حکم کیا تھا، 10 جوان آتے ہیں، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے پاک پر گھوڑے دوڑانا شروع کرتے ہیں، وہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، آپ کے لاش پاک کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ کے خیمے کو جلایا جا رہا ہے، خیمے جل رہے ہیں، آپ کے خیمے کے اندر وہ بدبخت داخل ہوتے ہیں اور ساز و سامان لوٹ لیتے ہیں۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 سال کی بچی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے بالی کھینچ لی جاتی ہے، جس میں سے خون کا پھوارا نکلتا ہے۔ حسین کے 7 سال کی بچی کے رخسار پاک پر تماچے اور چاٹے لگائے جاتے ہیں، تماچا لگایا جاتا ہے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی جو بیویاں تھیں، حضرت شہر بانو آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی بیوی ہیں، حضرت ام رباب آپ کی بیوی ہیں، ام لیلا آپ کی بیوی ہیں، ام فروا آپ کی بیوی ہیں، آپ کی بہن ام کلثوم بھی حاضر ہیں، آپ کی بہن زینب بھی حاضر ہیں، آپ کے ساتھ میں حسن مصنع بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا امام زین العابدین سید الصادقین سید الساجدین بھی وہاں حاضر ہیں، آپ کے سامنے سیدہ حمیدہ اور نور چشمی حضرت مسلم ابن عقیل بھی وہاں حاضر ہیں، آپ کے ساتھ میں یہ ساری ہستیاں موجود ہیں۔ اور حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد شہادت کے بعد کا منظر یوں دکھائی دیتا ہے کہ ہر طرف سے کوفیوں نے حملہ کیا ہوا ہے، ہر طرف سے وہ یزیدی کتے آپ کے خیمے کی طرف ٹوٹ پڑے ہیں۔ کروابن کہتے ہیں وہاں سے عین شاہد ہے، کہتا کہ میں کسی کام سے کوفہ کی طرف جا رہا تھا، راستے کربلا سے گزر رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین کے خیمے جل رہے تھے۔ یہ اگر بتیاں سے ہٹا دیجیے، یا وہاں کے خیمے جل رہے تھے اور ان کی بچیاں وہ سسکیاں لے رہی تھیں، ان کی بیویاں رو رہی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر ہیں، آپ کا خیمہ جل رہا ہے، وہ کہتا ہے عین شاہد ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک عورت دوڑی ہوئی آئی اور وہ خیمے کی طرف دوڑتی ہے، جب وہ خیمہ آگ لگایا جاتا ہے اس میں سے بچیاں نکلتی ہیں، عورتیں نکلتی ہیں، سید زادیاں مصطفیٰ کی بچیاں نکلتی ہیں، تو دوسرا خیمہ جلایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی آگ لگائی جاتی ہے، تو وہ عورتیں دوسرے خیمے میں تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، اس طریقے سے آگ لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ظالم و گنڈے یزیدی اس طریقے سے ظلم و بربریت پر آمادہ ہو رہے ہیں اور حالات یوں بن رہے ہیں، اس طریقے سے آپ کے ساتھ منظر پیش آیا ہے۔ اب یاد کرو اس منظر کو کربلا کے میدان میں، یا اب ان کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے، اب تشفی دینے والا کوئی نہیں، اب ان کو تسلی دینے والا کوئی نہیں، اب ان کا ہمدرد وہاں کوئی نہیں، اب ان کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں، اب ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، اب انہیں پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ شام ہو گئی اور رات آج ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یاد کرو اس منظر کو، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا، ان کی بہن کے ساتھ منظر کیا گزری ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ منظر کیا گزرا ہے۔ وہ تمبو اور خیمے کناب جلا دیے جاتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے مصطفیٰ جان رحمت کی بچیاں موجود ہیں، جب آ رہے ہیں اور وہ بچے رو رہے ہیں، سکینہ رو رہی ہیں، حالات اس طرح بتائے جا رہے ہیں، اور رات کا اندھیرا چھا جاتی ہے، تو اس طرف سے وہ ظالم وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جو اس طرف سے مرے تھے ان کو نہلایا کچل دیا جاتا ہے، جو اس طرف مرے تھے ظالم وہ بدبخت لوگ، وہ ملعون وہ مردود مرے تھے، ان کو غسل دے کر اور ان کو کفن دے کر ان کا جنازہ نماز پڑھ کر اور انہیں دفن کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بے گور و کفن
दफन लाशें पड़ी हैं मैदान करबला में। याद रखो उस मंजर को, हालात यूं गुजर रहे हैं, उधर शराब पी जा रही है, खाना खाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, जश्न किया जा रहा है, और फतेह का मनाने के लिए वो अपने झंडे बुलंद कर रहे हैं, ढोल ताशे नगारे बजाए जा रहे हैं, हर तरह से वो खुशियां और जश्न मनाते हैं। इधर तो कोई नहीं है इनका हाल पूछने वाला। लिहाजा जब रात हुई उन जालिमों ने खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो एक शख्स ने कहा इतने साथ से कि सुनो, जो हुसैन के साथ बच्चियां आई थी, उनकी बीवी आई थी और कुछ औरतें आई थी, छोटे बच्चे हैं, उनको पानी नहीं मिला है, 3 दिन गुजर चुका है और वो पानी नहीं पा सके हैं, ऐसा करो कि कुछ पानी उनके खेमे में पहुंचा दो। उस जालिम ने जब बात सुनी तो इस बात के लिए हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी को मुंतखब किया गया और वो आती है कि मस्कीदा पानी है कि हुर के बीवी के हवाले किया जाता है कि जाओ और वहां पानी देकर आओ हुसैन के खेमे में। जब वो हुर की बीवी आती है मस्कीजे को टांग कर पानी लेकर, रात का अंधेरा छाया हुआ है, ज़ैनब बिन्त अली ने इरशाद फरमाया आने वाली तुम कौन हो और मेरे करीब क्यों आ रहे हो? अभी थोड़ी देर गुजरी है कि मेरे बच्चे सोए हैं, अभी थोड़ी देर गुजरी है कि इनकी आंख लगी है, आराम कर रहे हैं, जगाओ, करीब ना आओ, तुम हो कौन? उसने जब ये बात सुनी तो कहा कि हम कोई और नहीं, हुर की मैं बीवी हूँ और पानी लेकर आई हूँ। ऐ सैयदजादी आप ये पानी कबूल फरमाएं। हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बीवी ने जब फरमा कहा अर्ज किया तो सैयदा ज़ैनब ने कहा बहन तेरा शुक्रिया, तू पानी लेकर आई है, हमें पानी नहीं चाहिए। जब हमारे कासिम प्यासे शहीद हो गए, हमारे उन मोहम्मद शहीद हो गए, हमारा भाई वीर हुसैन शहीद हो गया, हमारे अब्बास अलंबरदार शहीद हो गए, हमारे तमाम बच्चे शहीद हो गए, 6 माह का अली असगर शहीद हो गया, हमारी बच्ची सकीना को पानी नहीं मिला, हैदर शहर बानों को पानी नहीं मिला, उम्मे कुलसूम को पानी नहीं मिला, किसी को पानी नहीं मिला तो हम पानी तेरा क्या करेंगे? बहन शुक्रिया तेरे लाने का, पानी का, यहाँ से वापिस चली जा। उसने असरार किया, कहा नहीं ए सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस पानी को आप कबूल फरमाएं। बहुत असरार किया तो उस पानी को हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक कूदे में भरा और हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जगाया और कहा मेरी बच्ची उठ जाओ, पानी तुम्हारे लिए आया है। वो चौंक के हुसैन की बच्ची उठ जाती है और अर्ज़ करती है कि फूफी जान क्या हुआ, क्या हमारे चचा जान नहरे फुरात से आ गए हैं का नहीं? वो तो नहरे फुरात पर सो रहे हैं। ए बेटी ये पानी तो हुर की बीवी लेकर गई है। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब वो पानी दिया गया तो कूदे में पानी लेकर अपने नन्हे पांव से हज़रत सकीना मैदान करबला में अंधेरी रात में दौड़ रही है। देखने वाली बीवियों ने कहा कि ये सकीना क्या कर रही है? वो दौड़ रही थी। कहा फूफी जान इसलिए दौड़ रही हूँ कि हमने पानी, आप में छोटी हूँ इसलिए आपने दिया, हमसे भी छोटा हमारा भाई अली असगर है जिसने पानी नहीं पिया है, हम चाहते हैं पहले अपने भाई को पानी पिला दें, बाद में पानी पिए। है सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देख कर है ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी गोद में उठा लिया, चुप कराया, रो रही हैं, आंखों से आंसुओं की बरसात चल रही है और उनके उस गम को और उस मंजर को और उस कैफियत को, उस नबीयत को कैसे इन अल्फाज में पुरोया जा सकता है और कैसे तारीख में नोट किया जा सकता है। याद रखो ये वही रात है जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये वो रात थी जिसके बारे में 1000 महीने तक जो हुकूमत थी, किसकी हुकूमत थी? बनु उमय्या की। लेकिन वो 1000 महीने की हुकूमत इस रात को पहुंच नहीं सकती। देखने वाले देख ही रहे हैं कि करबला के मैदान में नबी के घर वाले बेयारो मददगार प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन नहीं, जिस रब्बे जुल जलाल के लिए अपने खानदान को कटाया, अपने बच्चों को शहीद कराया, अपने भाई को शहीद कराया, अपने बच्चों को यतीम किया, अपने खेमे जलवा दिए और अपने खेमे को लुटा दिया, वो क्या समझते हैं अल्लाह ने उन्हें ऐसे छोड़ा? नहीं, वो दुनिया वालों के देखने में तो करबला के मैदान में थे, हकीकत में अल्लाह ने मैदान करबला से उन्हें उठाकर
سے محلہ پر بٹھا دیا تھا، اس لیے کہ تم نے تو ہمارے راہ میں شہادت جام شہادت نوش کیا ہے، اور تم نے تو ہماری راہ میں جانے گوائی ہیں، ہماری راہ میں جان نچھاور کیا ہے۔ حالات یوں گزرتے ہیں، ابو لاش پاک کے پاس ٹوٹے ہوئے خنجر کو لے کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا لاش کی پہرا دے رہی ہے، لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ کربلا کا منظر ہے، وہ یزیدی سو رہے ہیں گنڈے، اب کوئی جاگ نہیں رہا۔ حضرت سیدہ زینب ٹوٹا ہوا خنجر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش پاک کے پاس کھڑی ہیں۔ اچانک ایک سایہ نظر آیا اور اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھی تھی، وہ قریب بڑھتا چلا رہا ہے، بڑھتا چلا رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آنے والے کون ہو تم؟ رک جاؤ، ہمارے بچے کی لاش ہے یہاں، ہمارے بھائی کی لاش ہے یہاں، ہمارے بھائی کے لاش پاک یہاں موجود ہے، قریب نہ آؤ، یہاں ہمارا خیمہ ہے۔ اور کیا لوٹنے کے لیے آئے ہو؟ بچا ہی کیا ہے، لوٹنا ہے تو دن کے اجالے میں لوٹ لینا، رات کے وقت میں ہمارے بچوں کو پریشان نہ کرو، اس لیے کہ ہم آل رسول ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ نقاب پوش گھوڑے پر سوار اور قریب آ رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی رکاب کو تھاما اور کہا، آپ ٹھہر جائیں، آپ ہیں کون؟ اپنے چہرے سے جب اس نے نقاب پلٹا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے کہ جس طرف دیکھو علی علی ہے، ہر گلی میں علی علی ہے۔ ارے علی کا نام آج بھی لو تو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی مدد آ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بیٹے کس کے ہیں اور یہ شہزادے کس کے ہیں، یہ دلارے کس کے ہیں، یہ لاڈلے کس کے ہیں، یہ کس کے آنکھوں کے تارے ہیں؟ یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے، جن کا باپ بھی شہید ہے، ان کا بیٹا بھی شہید ہے، جن کا شوہر بھی سخی ہے، ان کا بیٹا بھی سخی ہے، جن کا شوہر بھی کریم ہے، ان کا بیٹا بھی کریم ہے۔ یہ شہید ابن شہید ہیں، یہ کریم ابن کریم ہیں، اور یہ سخی ابن سخی ہیں۔ رات اس طریقے سے گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، صبح اس طریقے سے کیا ہے انہوں نے۔ جب صبح کی نماز کا وقت فجر آیا ہے، حضرت امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر ادا کی ہے۔ اس حال میں بھی آپ نے نماز ترک نہیں کی ہے، بیویوں نے نماز ادا کی ہے، بچوں نے نماز ادا کی ہے۔ اے حسین کے چاہنے والے لوگوں، کربلا کا منظر سامنے رکھ کر اور نماز کا تصور کر لینا، آج اذان ہوتی ہے لیکن صدائے ربی بلند ہوتی ہے تو تم اپنے گھر کے نرم بستر پر پڑے رہتے ہو۔ قیامت کے دن رسول پاک کو کیا جواب دو گے؟ قبر کے اندر رسول پاک کو اپنا چہرہ کس طرح دکھاؤ گے اور کس طرح حسین کو کہو گے، یا ابن رسول اللہ، ہم نے دنیا میں آپ کا نام لیا تھا، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے سپاہی ہیں، ہم تو حسینی بن کر جیے ہیں، تو کیا آقا حسین وہاں ارشاد فرما دیں گے کہ ہم نے تو تلوار کے سائے میں بھی نماز ادا کی ہے، سجدے میں سر جدا کرایا ہے، اور کیا نے شہادت نوش کی ہے، تو کیا تمہیں ہمارا پیغام پہنچا نہیں ہے؟ تو اس وقت ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ صبح ہوتی ہے، صبح کی تاریخ، ابھی صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے، ہاتھ میں ہتھوڑی ڈال دی جاتی ہے، امام زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور گلے میں ایک خاردار ٹوک ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کو اسیر قیدی بنایا جاتا ہے۔ اونٹ منگائے جاتے ہیں، اونٹ کے اوپر کوئی کجاوا نہیں ہے، کوئی ان پر بستر نہیں ہے، کوئی دری اور قالین نہیں ہے، کوئی اس پر بچھاوا نہیں ہے۔ اس ننگی اونٹ کے ننگے پیٹھ پر حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بچیاں بیٹھ رہی ہیں، حضرت سکینہ بیٹھتی ہیں، تمام عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، اور اونٹ کی لکیر کو حضرت امام زین العابدین کے حوالے کیا جاتا ہے۔ آپ اب رکھوالے بنتے ہیں، آپ نگہباں بن جاتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں۔ صبح کا ٹائم ہے، 11 محرم الحرام کی تاریخ اپنے سامنے رکھ لینا کہ انہوں نے آج 10 دن تک محرم الحرام کے تاریخ کو منانے والوں، 4 دن کے لیے حسین کا نام لینے والوں، اور اس تاریخ کو کیسے بلا سکو گے کہ آقا حسین کے بچوں نے 14 لوگ ہیں، اور 14 لوگوں کو قیدی بنایا جاتا ہے اور اونٹوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ 11 محرم الحرام کو وہ قافلہ کربلا کے میدان سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، راستہ براستہ، منزل بمنزل ہوتا ہوا گزرتا یہ قافلہ 72 نفوس قدسیہ کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے۔ راستے میں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ سر انور ایک نیزے پر چڑھایا ہوا ہے، اون بلند کیا ہوا ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ یہ نہیں یزید جیت گیا، یزید نہیں جیتا، حسین سردار کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور اس کے بعد بھی ہوں گے، اس لیے کہ شہادت کے بعد بھی سب سے بلند سر حسین تھا۔ اس لیے آپ پیغام
دیتے جا رہے تھے کہ لوگوں پریشانی سے گھبرانا نہیں، مصیبت سے گھبرانا نہیں، رنج سے گھبرانا مت، اس لیے پیغام حسین نے کربلا کی دھرتی سے یہ دیا ہے۔ چلتے جا رہے ہیں، اچانک وہ سرے حسین جو ایک نیزے پر ہے اچانک زمین پر گر گیا اور نکل نہیں رہا، وہاں سے آگے بڑھ نہیں رہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اچانک سرے انور زمین سے جو کہ نیزہ گڑا ہوا ہے نکل نہیں رہا، چل نہیں رہا، تو انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا یہ سب چل نہیں رہا، آگے بڑھ نہیں رہا۔ وہ زیالی یزیدی آئے، حضرت امام زین العابدین سے کہا اپنے ابا سے کہو، اس لیے کہ ابا آپ کے آگے نہیں چل رہے۔ کون کہتا ہے شہادت کے بعد شہید مرتا ہے؟ نہیں، شہید مرتا نہیں ہے، بلکہ بعد شہادت شہید زندہ ہوتا ہے۔ یہ آقا حسین نے بتایا ہے ہمیں، اس لیے آپ کا سر نہیں آگے بڑھ رہا۔ زین العابدین سے کہا کہ تمہیں مارا جائے گا، ابھی تڑپا دوں گا سارے بچیوں کو اور ساری عورتوں کو تڑپا دوں گا، کہو ان سے آگے چلیں۔ تو آقا حسین سے زین العابدین نے کہا ابا آپ آگے چلیں، کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ یہ ظالم کوڑے مار رہے ہیں اور یہ درے لگا رہے ہیں اور یہ طرح طرح کی تکلیف دے رہے ہیں۔ میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا میرے بچے میں آگے کیسے چلوں؟ پیچھے جو اونٹ ہے اس کے اوپر میری 7 سال کی بچی سکینہ بیٹھی ہے اور وہ ظالموں کے کوڑوں کی مار سے زمین پر گر گئی ہے۔ جب تک میری بیٹی سکینہ نہیں آتی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ پڑتی ہیں، راستے میں تلاشتی چلی جاتی ہیں۔ جنگل کا وہ منظر ہے، یاد رکھو کہ جن کا وطن بھی بڑا دور ہے، پردیس میں ہیں اور بے وطن ہیں اور اس طریقے سے ظلم کا شکار ہیں، اس طریقے سے دقت و پریشانی ہے، پانی نہیں ملا، کھانا نہیں مل رہا، ان کو کوئی سہارا نہیں مل رہا، وہ دوڑتی چلی جاتی ہیں اور پکارتی ہیں میری بچی سکینہ تم کہاں ہو؟ آواز دیتی چلی جا رہی ہیں، دوڑتی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھا کہ اچانک جنگل میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں جب پہنچی تو ایک نقاب پوش خاتون بیٹی ہیں، انہوں نے اپنے گود میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا رکھا ہے اور تسلی دے رہی ہیں۔ جب قریب پہنچی تو پوچھا آپ نے 7 سال کی بچی کو دیکھا ہے؟ جب اپنے گود سے انہوں نے اپنا آنچل ہٹایا تو دیکھا سکینہ سو رہی تھی۔ انہوں نے کہا اے خاتون، پاک باز خاتون آپ یہ بتائیں، ہر کسی نے مجھے ستایا، سب نے مجھے پریشان کیا، آپ کون ہیں کہ پردیس میں وطن میں اور اس راستے پر آپ اہل بیت کے ساتھ میں ہمدردی کر رہی ہیں؟ تو اپنے چہرے سے جب نقاب پلٹا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت رسول اللہ تھی۔ ان کے ساتھ میں ہستیاں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے حسین اپنے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے کربلا کے اندر ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کے بھائی جان شہادت پی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امی جان میرا سب کچھ تو لٹ گیا۔ وہ لپٹ جاتی ہیں اپنی امی جان کے ساتھ میں اور گلے میں باہیں ڈال دیتی ہیں، چمٹ جاتی ہیں، امی جان سب لٹ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کی وصیت فرمائی۔ وہاں سے اپنے بچی کو لے کر، سکینہ کو لے کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہاں آتی ہیں۔ اب سر حسین بلند کیا گیا، اب حسین آقا چل رہے ہیں۔ چلتے ہوئے جب وہ ان کا قافلہ کوفہ کی طرف جاتا ہے، کوفہ کے قریب پہنچا، یاد کرو اس منظر کو کہ ان کا قافلہ 80 شہر میں پھرایا گیا تھا۔ ان کے قافلے کو تکریت، موصل اور سیبور، تنسرین اور اس کے بعد میں معمورہ، امورا، بدری، سری برہنہ اور ہجوم ازدحام، اس طریقے سے گزرتا ہوا قافلہ ان کا گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ کوفہ کے قریب پہنچے ہیں تو جانتے ہو کیا ہوا ہے کوفہ میں؟ کوفہ میں ہر طرف سے تماشا دیکھنے والے لوگ آ گئے ہیں۔ یہ وہی کوفی ہیں جن کے یہاں علی شیر خدا رہ چکے ہیں، ان کے یہاں علی شیر خدا کی حکومت تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت علی کے ہمدرد کہے جاتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں کوفی مسلمان کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہمدردی کا بھروسہ دیا تھا
اور کہا تھا کہ آقا حسین ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ چلے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا تھا، عاجزی کیا تھا، انکساری کیا تھا، بلایا تھا، یہ وہی لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہو کوفہ سجا دیا گیا، قافلہ ان کا چلتا ہوا کوفہ کے شہر میں داخل ہوا، اعلان کرایا گیا کچھ باغی لوگ ہیں، حکومت کے چور ہیں، ڈاکو ہیں، لوٹنے والے ہیں، جنہوں نے حکومت کے ساتھ بغاوت کی ہے، انہیں قتل کیا گیا اور انہیں قیدی بنا لیا گیا، انہیں واپس لے کر دمشق اور شام کی طرف جایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر طرف سے عورتیں نکل پڑی بازاروں سے، نیچے سے آدمیوں کا ہجوم ہے، اوپر سے عورتیں بچے ہیں۔ آپ یاد کریں اس منظر کو کہ کوئی پتھر مار رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر بے اجازت، جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے طرف سورج اور چاند بھی دیکھتے ہوئے شرما جاتا ہے، جن کے طرف دیکھتے ہوئے ہوائیں اپنا رخ موڑ لیتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو کوئی روٹی کا ٹکڑا دے رہا ہے، کوئی کھجور دے رہا ہے اور کہتا ہے یہ قیدی لوگ ہیں اور یہ مجبور ظالم لوگ ہیں۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا بے شرمو ہٹ جاؤ، شرم کی انتہا ہو گئی، جانتے ہو کہ ہمارے رسول ہیں، ہم مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، ہمیں صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم تمہارے صدقے کو نہیں لیتے۔ آپ نے ڈانٹا، ہجوم بڑھتا چلا جا رہا، وہ قافلہ شہر کوفہ سے گزرتا چلا جا رہا، جب بھیڑ لگتی بڑھتی چلی جا رہی، اچانک سیدہ سکینہ کو پیاس سے رہا نہیں گیا، تو آپ نے دیکھا اوپر کے بلند منزل پر ایک عورت بیٹھی ہے، اس سے آپ نے پانی طلب کیا، کہا کہ میں پانی دے دو۔ اس عورت نے کہا ہم پانی تو تمہیں دے دیں گے لیکن ہماری بھی کوئی حاجت ہے وہ پوری کر دو۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پھوپھی کی طرف اشارہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ اس عورت نے پانی بھیجا بی بی سکینہ کی طرف، آپ نے پانی لیا تو حضرت زینب نے کہا بیٹے پانی بعد میں پینا، ہم مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، اس نے جو کہا ہے اس کا کہنا پہلے مان لو اور اس کی حاجت پوری کرو۔ اس نے کہا کہ میری حاجت یہ ہے، اس عورت نے کہا اوپر بیٹھی تھی جس نے پانی دیا تھا بازار کوفہ میں، اس نے کہا حاجت یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے دعا کر دو کہ تمہاری طرح ہمارے بچے یتیم نہ ہو جائیں، تمہاری طرح ہمارے بچے مسکین نہ ہو جائیں، تمہارے طرح ہمارے بچے سہارا نہ ہو جائیں، بے سہارا نہ ہو جائیں، تمہاری طرح ہمارے بچے اس طرح بازاروں میں نہ تڑپیں۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کر دو کہ میرے مرنے سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل پاک ہم دیکھ لیں اور ان کی بہن زینب کا چہرے انور ہم دیکھ لیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو اپنے بال شریف کو، اپنے بال کو چہرے سے ہٹایا اور کہا بی بی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وفادار اہل بیت ہوں۔ اس عورت نے کہا جب بات سنی تو حضرت زینب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سر آگے نیزے پر بلند ہے جا رہا ہے یہ ہمارے بھائی حسین کا سر ہے، اور یہ جو میں بات کر رہی ہوں میں زینب ہوں۔ وہ عورت رونے لگتی ہے، اہل بیت اطہار کی وفادار عورت تھی، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والی، وہ شریعت کی ماننے والی، وہ قرآن کی ماننے والی عورت تھی۔ اپنے وفاداری کا اس طریقے سے اس نے اظہار کیا۔ وہ کوفہ میں بازار میں چلتا رہا قافلہ، جب عبید اللہ اپنے زیاد کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا تو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو ایک دشت میں لا کر پیش کیا گیا، اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ظالم بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حسین کے لبہائے مبارک کی بے ادبی کر رہا تھا، ان دانت سے چھیڑ رہا تھا، اس کا مقصد تھا دانت کو شہید کر دینا۔ وہاں پر بیٹھے تھے صحابی جن سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے کہا او بدبخت اپنی چھڑی کو پیچھے کھینچ لے، ہم نے بارہا انہی لبے پاک کو مصطفیٰ جان رحمت کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اسی سر پاک کا بوسہ لیتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے، ہم نے بارہا مصطفیٰ جان رحمت کو ان سر پاک کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے اسے ڈانٹا اور وہاں سے ناراض ہو کر وہ چلنے لگتے ہیں۔ کوفہ کے قید خانے میں ان کا قافلہ ڈال دیا، قید خانے میں کر دیا جاتا ہے۔ 34 دن تک یہ قافلہ کوفہ کے قید خانے میں موجود تھا۔ 34 دنوں تک وہ شرابی بدبخت جس نے نماز کی پابندی کو ہٹانا چاہا تھا، اس بدبخت نے جس نے سود کو حلال جاننا چاہا تھا، اس نے جس نے ماں بہن اور بھائی کا نکاح کرنے کے لیے پیغام دیا تھا، اس بدبخت نے جس نے
کو جس نے جائز کرنے کے لیے کہا تھا، جس نے کتوں کے ساتھ شکار کیا تھا، جس نے بندروں کے سر پر سونے کی ٹوپیاں پہنائی تھی، جس بدبخت نے سود جیسے موجود مرد کو اور چیز کو حلال جائز کرا دیا، جس نے قرآن کو پڑھنے سے منع کیا، جس نے مسجد نبی میں گھوڑے بنائے تھے، جس نے مسجد نبی کو پامال کیا تھا، جس نے مدینہ منورہ میں ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی تھی، اس بدبخت نے جانتے ہو اس نے کیا کیا تھا؟ وہ بدبخت شراب میں مست تھا، اسے خبر نہیں تھی کہ مصطفیٰ کے گھر والے یہاں کس حال میں ہیں۔ یاد رکھو اگر کوئی کاٹھیا باڑ میں گجرات میں کچھ میں یا دنیا کے ہندوستان کے کسی کونے میں جہاں بھی نبی کے غلام ہیں، جہاں بھی علی کے چاہنے والے ہیں، اور جہاں بھی حسین کے شہدائی ہیں، جہاں شہیدان کربلا کے متوالے ہیں، اگر وہاں کوئی سید آ جائے تو سید کے پاؤں کو بھی چومتے ہیں، ہاتھ کو بھی چومتے ہیں اور اپنے غلامی کا اس طرح ثبوت دیتے ہیں۔ وہ کیسے مکار مسلمان تھے اور وہ کیسے دغاباز مسلمان تھے اور وہ کیسے بدبخت نام نہاد کے کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان تھے جنہوں نے نبی کے گھر والوں کو ان کی عزت اور رضا کو پامال کیا تھا۔ وہ کیسے تھے؟ 34 دن کے بعد اس کا وہاں سے آرڈر آیا کہ ان کو نکالا جائے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ 34 دن تک انہیں قید خانے میں رکھا گیا، ان کے کپڑے پوسیدے ہو گئے، ان کا چہرہ سوکھ گیا، ان کا جسم پاک سوکھ گیا، ان کو باہر نکالا گیا تو ان کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا، صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ وہاں سے بھی کوفہ سے دمشق کے طرف اس قافلے کو روانہ کیا گیا۔ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، جب مامورہ آیا، حلب آیا، کنسری آیا، سیبور آیا، ہر جگہ تو یزید کے چاہنے والے نہیں تھے، کہیں کہیں حسین کے بھی ماننے والے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ اعلان کیا کیا تھا کہ باغی ہیں، لیکن باغی تو نہیں تھے، حسین کے چاہنے، حسین کے کا گھرانہ ہے، آقا حسین کا معاملہ ہے۔ تو بہت سے جگہ پتہ چلا کہ اہل بیت سے دغابازی کی تو لوگوں نے اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، شہر کا داخل نہیں ہونے دیا، کہیں پول توڑ دیا، کہیں تلوار سے کھدیڑا، کہیں بھگایا۔ تاریخ پڑھ لیجیے، اس طریقے سے منظر ہوتا رہا۔ بالآخر وہ کوفہ میں سے چل کر 28 دن کے بعد میں دمشق میں پہنچا اور دمشق کو سجایا گیا۔ 36 گھنٹے تک وہ دمشق کے بازار سے پہلے باہر آپ کے خیمے کو روکا گیا، وہ لٹا ہوا قافلہ نورانی اس کو روکا گیا۔ بعد سجانے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد، لوگوں کا ہجوم جمع کرنے کے بعد وہ قافلہ پہنچتا ہے کہاں؟ یزید کے دربار میں۔ یزید ایک تخت پر بیٹھا ہے، بہت سی کرسیاں لگی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر انور ایک تشت میں رکھا گیا اور لا کر رکھا گیا سامنے۔ اس کے واقعہ اور بہت ہے، میں بات کو کم کر کے عرض کرتا ہوں، لہذا قریب میں تشت قریب کیا گیا، حسین کا چہرہ نورانی چاند کی طرح چمک رہا ہے، چاند کی طرح چمک رہا ہے، نور کی شعاع نکل رہی ہے، منور و مقدس چہرہ حسین کا چمک رہا تھا۔ اس نے چھری سے شہر انور کی گستاخی کی، وہاں بیٹھے ہیں لوگوں نے اسے ڈانٹا، دمکایا، ذلیل کیا، خوار کیا۔ قیصر روم وہاں حاضر تھا، وہاں یہودی حاضر تھا، وہاں پر بی بی فضا حاضر تھی، وہاں اور لوگ تھے۔ یہ 14 لوگوں کا قافلہ سر جھکائے ہوئے یزید کے پاس یہ حاضر ہیں۔ یزید نے شراب پی رکھی تھی، جب یزید نے دیکھا تو پوچھا کہ تم لوگ سر جھکا کے کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہمارے 14 گردن ہیں اور ایک رسی ہے، 14 گردن کو ایک رسی میں باندھا گیا تھا۔ ہم اس لیے جھکے ہیں کہ 7 سال کی بچی حسین کی ساتھ میں ہے، اس کے بھی گلے میں رسی کا پھندا ڈالا ہوا ہے۔ جب ہم لوگ سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو حسین کی بچی کا پاؤں زمین سے اٹھ جاتا ہے اور رسی میں وہ لٹک جاتی ہے، اس لیے ہم لوگ سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ جانتے ہیں آپ، حالات یوں گزرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ میدان معاشر ہوگا، میدان معاشر، وہاں ہر طریقے سے حساب و کتاب تو ہوگا۔ جو جس کے ماننے والے ہیں وہ اسی کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جنہوں نے سچ بولا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ابن قحافہ کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ کہاں ہوں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے جھنڈے کے سائے میں۔
اور جنہوں نے دنیا میں عدل کیا ہوگا تو عادلین حضرت عمر فاروق اعظم کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور جنہوں نے سخاوت کی ہے وہ حضرت عثمان غنی کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور جو شہید ہیں وہ حضرت علی کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور جو فقہا ہیں وہ حضرت معاذ بن جبل کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور جو زاہدین ہیں حضرت ابو ذر غفاری کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، جو مسکین ہیں ابو درداء کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، جو قاری ہیں حافظ ہیں ابی بن کعب کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور جو لوگ اذان پڑھنے والے مسجدوں میں ہیں بلال حبشی کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، کچھ ابو محذورہ کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، کچھ عبداللہ ابن مکتوم کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ قیامت کا منظر ہوگا، کرسی اللہ اپنے شان کے مطابق جلوہ بار ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کی کرسی اللہ کے دائیں جانب ہوگی۔ قرآن میں آیا عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، مصطفیٰ جان رحمت دائیں جانب ہوں گے، مقام محمود مقام شفاعت ہے، اتنے میں آواز آئے گی، ندا آئے گی، سب نبی جمع ہیں، سب صحابی جمع ہیں، پیغمبر جمع ہیں، رسول جمع ہیں، مگر ندا ہوگی، اے میدان محشر والو اپنے سر کو جھکا لو، فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے، فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے، وہ اس طرح نکلے گی۔ روایت میں آتا ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داہنے کندھے پر حضرت حسن کا وہ کرتا جن سے آپ کو شہید کیا گیا تھا وہ ہوگا، بائیں جانب وہ کرتا ہوگا حسین کا جو میدان کربلا میں جسے پہن کر جام شہادت پیا تھا، داہنے اور بائیں پر یہ کرتے ہوں گے اپنے لالوں کے، اور ہاتھ میں حضرت علی شیر خدا کی دستار ہوگی جو خون سے شرابور ہوگا، وہ لے کر چل رہی ہوں گی تیزی کے ساتھ، میدان اہل محشر کی سر تو جھکے ہیں، نگاہیں جھکی ہیں، وہ جا رہی ہیں تیزی کے ساتھ، اور کہیں گی آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کروں گی، ایک دعویٰ دائر کروں گی، اور کہوں گی کہ میرے اللہ ہماری بات کو سن، ہمارا فیصلہ فرما، اس لیے کہ ہمارے شوہر ہمارے سرتاج حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے جام شہادت پیا، ہمارے بیٹے کو زہر دیا گیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہمارے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ ان کے پیرہن کرتے ہیں جب انہوں نے زیبتن کیا ہوا تھا۔ اے میرے اللہ ہم آج انصاف چاہتے ہیں، اللہ کے عرش عظیم کے پائے کے قریب پہنچ کر اور پائے کو پکڑ کے عرض کریں گی، ادھر جبرائیل حاضر ہوں گے، اے اللہ کے حبیب آپ جلدی کریں، فاطمہ زہرا بڑے جاہو جلال میں ہیں، فاطمہ زہرا پر بڑا جلال طاری ہے، یا رسول اللہ جلدی کریں کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ کا غضب دیکھ اللہ کی عذاب کو، اللہ اپنی عذاب کو دعوت، اللہ اپنے عذاب کو حکم دے دے اور آپ کی امت پر عذاب آ جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تیزی کے ساتھ چل پڑیں گے، تشریف لائیں گے، عرض کریں گے، ارشاد فرمائیں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب دیں گی ابا جان آج اللہ کی حضور ہم انصاف چاہتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے بیٹی نہیں، آج یہ دن نہیں ہے، آج تو انصاف کا دن ہے، آج پوری کائنات کی نگاہیں ہم پر اور تم پر لگی ہوئی ہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج تو رحمت کا دن ہے، بیٹی ایسا نہ کرو۔ عرض کریں گے ابو جان تو پھر کیا کروں؟ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے کہ تم ظالم کی دعا کرتی جاؤ، ہم مظلوم کی شفاعت کرتے جائیں، اللہ کے حضور یہ کہو کہ میرے اللہ یہ جو ہمارے حسین کا کرتا ہے، ہمارے حسن کا کرتا ہے، ہمارے سرتاج علی شیر خدا کی دستار ہے، میرے اللہ تیرے حضور میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ان کا صدقہ میرے اللہ جنہوں نے دنیا میں حسین کے نام نیاز کی ہے انہیں جنت عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم تجھے یہ دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ جنہوں نے دنیا میں صلاۃ و سلام پڑھا، قصیدہ پڑھا، نعت شریف پڑھا، تقاریر رکھی ہے، محفلیں سجائی ہیں، سبیل پلایا ہے، ہجرہ بنایا ہے اور انہوں نے خرچ کیے ہیں، اخراجات کیے ہیں، نورانی محفل سجائی ہے، میرے اللہ ان سب کو بخش دے۔ آپ جانتے ہیں اللہ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں ہم نے حسین کے کرتے کے صدقے
صدقہ میں, حسن کے کرتا کے صدقہ میں, علی شیر خدا کے دستار کے صدقہ میں جن جن لوگوں نے حسین سے محبت کی, حسن سے محبت کی, علی سے محبت کی, ان سب کو ہم جنت کا پروانہ عطا کرتے ہیں. میدان محشر ہوگا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کے حضور چل پڑیں گے. وہ جو جس حال میں ہوگا اسی حال میں وہ آخرت میں اٹھے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے وضو سے رہو, تاکہ اللہ کے حضور جاؤ تو وضو سے رہو, نماز پڑھو اسی حال میں اللہ کے پاس جاؤ, داڑھی رکھو اسی لیے سنت رسول چہرے پہ سجا کے جاؤ, مصطفیٰ راضی ہو جائیں, اسی حال میں جاؤ جو حال اللہ کو پسند ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ شہیدان کربلا, شہنشاہ کربلا, تاجدار کربلا اور سلطان کربلا رضی اللہ تعالیٰ حسین چلیں گے, خون میں شرابور ہوں گے. آپ جانتے جس میں پاک زخموں سے چور ہوگا, خون ان کے جسموں سے ٹپک رہا ہوگا, اسی حال میں حسین چلیں گے, آئیں گے اللہ کے حضور اور کہیں گے میرے اللہ تیری رضا کے لیے مدینہ چھوڑا تھا, تیری رضا کے لیے مکہ چھوڑا تھا, تیری رضا کے لیے حج نہیں کیا تھا, تیری رضا کے لیے منزل بمنزل چلتے ہوئے اور 20 مقام کو طے کرتے کربلا پہنچے, تیری رضا کے لیے بچوں کو لائے تھے, تیری رضا کے لیے بیوی کو لائے تھے, تیری رضا کے لیے پیاسے بچوں کو تڑپایا, تیری رضا کے لیے بچوں کو پیاس سے شہید کروا دیا, تیری رضا کے لیے اپنے بیٹے علی اکبر کو شہید کرایا, تیرے رضا کے لیے اصغر کو شہید کرایا, تیری رضا کے لیے خود بھی شہید ہو گیا. میرے اللہ اس لیے اپنے سارے کنبے کو کٹا کر کربلا کی زمین کو میں نے پر کر دیا, جنگل میں اپنا ڈیرا ڈالا ہے, جہاں اپنے بچوں کو روکا ہے. میرے اللہ دریائے فرات سامنے تھا, اس کی موجیں, اس کی طغیانی اور اس کی لہریں موجیں اٹھ رہی تھی, لیکن ہم نے مولا اس کی طرف نگاہ نہیں کیا. تیری رضا کے لیے میرا مولا ارشاد فرمائے گا, اللہ رب الکریم ارشاد فرمائے گا میرے حسین دنیا میں تم نے ہمیں راضی کیا تھا, آج ہم تمہیں راضی کریں گے. آج تو ارشاد بولتا جا, آج کہتا جا, حسین آج ارشاد فرماتے جاؤ, تم کہتے جاؤ میں عطا کرتا جاؤں. میرے حسین یہی ارشاد فرمائیں گے کہ میرے اللہ جنہوں نے دنیا میں میرا نام لیا, میرے دیوانے تھے, میرے مستانے تھے, میرے محب تھے, میرے متوالے تھے, میرے شہدائی تھے, اور جو جو میرے غلام تھے, ہم یہ چاہتے ہیں سب کو جنت کا پروانہ دے دے. اللہ ارشاد فرمائے گا حسین جاؤ, ہم نے سب کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیا, ان کے گناہوں کو بخش دیا. جو حسین کے یاد میں روتے ہیں یاد رکھو ان کا صغیرات اور کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. میدان محشر میں حساب بنا حساب کتاب و جنت میں داخل ہوں گے. میرا ایمان, میرا عقیدہ, میرا وجدان اور میرا کوشش اور میری ضمیر کہتی ہے کہ سنیدم کی شادی بابا نے کہا سنیدم کہ روز امید و بیم بدانا بنے کا ببخشت کریم. میرا ایمان کہتا ہے عقیدہ کہ جو لوگ حسین کے مجلس میں آ گئے انشاءاللہ تعالی آقا حسین کی شفاعت سے جنت مل جائے گی. وہ جنتی ہیں, ان کے فعل کو اللہ نہیں دیکھ, پھر یہ محفل پاک دیکھے گا, اللہ ذکر حسین دیکھے گا, محفل نورانی دیکھے گا, یہ جلسہ پاک دیکھے گا. ہاں ہر انسان گنہگار تو سبھی انسان ہیں, لیکن توبہ کر کے جب تائب ہو جائے, پلٹ جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب یاد کریں اس منظر کو, کوفہ دمشق کے قید خانے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں, بیٹھ کر. تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پھوپھی جان آپ تو جب سے چلی ہیں مدینہ سے, جہاں بھی آپ نے نماز قائم کی, کھڑے ہو کے نماز پڑھی آپ نے. سیدہ زینب سے کہا کھڑی ہو کے آپ نے نماز قائم کی, آج کیا بات ہے کہ دمشق کے قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ حضرت زینب نے ارشاد فرمایا میرے بچے زین العابدین آج 40 دن ہو گیا ہے, یزید اتنا کھانا دیتا ہے کہ ہمارے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا, اپنا کھانا بھی میں اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں. 40 دن ہو گیا ہے, حسین کی بہن نے
دمشق اور شام کے قید خانے میں 40 دنوں تک کھانا نہیں کھایا۔ سلام ہو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ جو جہاں جیسا آیا موقع ویسا وہ بن گئی، کہیں حسین بن جاتی ہیں، کہیں علی بن جاتی ہیں، کہیں بہن زینب بن جاتی ہیں، تو جس طرح موقع آیا زینب بنتی چلی جاتی ہیں۔ بیقید اس قید خانے میں وہ لوگ حاضر ہیں، دروازے سے ایک شخص نکلا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ وہ نکلا، وہ محب اہل بیت تھا، وہ حسین کا چاہنے والا حسینی تھا۔ وہ نکلا تو قید خانے کے دروازے سے ان بچوں کی سسکنے کی، رونے کی، بلکنے کی آواز آئی تو ٹھہر گیا۔ اس نے کان توجہ دے کر اس نے سنا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جن کا مدینہ گھر ہے، جو نبی کے نواسے ہیں، جو نبی کی بچیاں ہیں، جو نبی کے گھر والے ہیں، اس نے سنا غور سے تو رونے کی آواز آئی، واپس چل پڑا اور آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ چاہے وہابی ہوں کہ دیوبندی ہوں کہ چکڑیلو ہوں کہ مودودی ہوں، کہ سیونی ہوں کہ نصرانی ہوں، کہ شمانیازی ہوں کہ مولائی ہوں، کہ شمانیازی ہوں، کوئی بھی فرقہ ہو، وہ کہتا ہے کہ نیاز کا ثبوت تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ نیاز کا ثبوت حسین کی نیاز ہوتی ہے، تو یہ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہیں سے امام حسین کی یہ نیاز کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، یہیں سے ثبوت ملا۔ حسین کی نیاز پیاری ہے نا ہمیں اور آپ کو، یہیں سے ثبوت ملا۔ وہ اپنے گھر آیا، اپنے بیوی سے کہا کہ کھانا تیار کرو۔ وہ اس کی بیوی ہر جمعہ کی رات میں حسین کی نیاز پکاتی اور کھانا کھلاتی سب کو، غریب کو، محتاج کو، یتیم کو، اپنوں کو، بیگانے کو، پرائے کو، سب کو کھلاتی حسین نے نیاز، کیونکہ حسین کا لنگر سب کے لیے ہے، حسین کی نیاز سب کے لیے ہے۔ حسین کی نیاز تو عام ہے، حسین کی دعوت بھی عام ہے، حسین کا پیغام بھی عام ہے، حسین کا سندیش عام ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے نیاز ہر جمعہ کی شب میں کرتی تھی۔ کھانا پکایا، اس نے کہا مجھے دینا، یزید کے قید خانے جانا ہے، وہاں کچھ بچے بچیاں یتیم لاچار قیدی ہیں جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، وہ کھانا حسین کا نیاز کا وہاں دینا ہے۔ تو لہذا اس نے کہا ٹھیک۔ پاک بیوی نے پاک نیاز تیار کیا، اپنے شوہر کو دیا اور شوہر لے کر نیاز چلا۔ حسین اس کی بیوی نے، وہ بیوی لے کر چلی، شوہر وہیں کا گھر پہ، بیوی لے کے چلی، سر کے اوپر رکھ کر نیاز حسین لے کر چلی۔ یزید کے قید خانے دمشق میں آئی، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک بیمار بچہ زمین پر وہ لیٹا ہے، ہڈیاں تھیں، لاغر نہیں، کمزوری ضعف اس طریقے سے تھی کہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیٹے ہیں، حضرت بی بی زینب وہ دیگر بیویاں بھی وہیں پر جلوہ بار ہیں، بیٹھی ہیں۔ وہ عورت آئی اور اس نے کہا، نیاز کو سر سے ان کے حوالے پیش کیا اور کہا آپ لوگ یتیم ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، یتیم ہیں، آپ لوگ قیدی ہیں، اسیریں، کھانا کھائیں۔ حضرت زینب نے کہا بہن تیرا شکریہ، ہم لوگ آل رسول ہیں، آل رسول پر صدقہ حرام ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ اس نے کہا کہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ حسین کے نام کی نیاز ہے، نیاز۔ آپ یہاں روک لگاتے ہو، حسین کی نیاز تو یزید کے کھانے میں بھی پہنچ چکی ہے، کہاں کہاں روک لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا یہ تو نیاز ہے۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ ایتھے امام زین العابدین کی حالت اس طرح ہے، ان بیویوں کی، پاک بیویوں کی حالت اس طرح ہے۔ اس نے کہا میں ہر شب جمعہ حسین کے سلامتی کے لیے نیاز کرتی ہوں۔ انہوں نے رونے لگی، تمام سید زادیاں پاک بیویاں رونے لگی۔ اے عورت خاتون یہ تو بتا تو رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا کہ رو اس لیے رہی کہ میرے حسین یاد آئے۔ کہا آپ لوگ کیوں رو رہی ہیں؟ انہیں جواب دیا کہ تو سلامتی حسین کی دعا مانگتی ہے، حسین تو شہید ہو گئے، حسین نے جام شہادت پی لیا۔ یہ ان کی بیوی شہر بانو ام فرمائی ام رباب ام لیلہ ہیں، یہ چار بیوی
या हुसैन की, ये फातिमा बिनते असल ज़ैनुल आबिदीन की बीवी, ये सैयदा हमीदा इमाम मुस्लिम की बच्ची, ये मैं ज़ैनब और ये कुलसूम, ये सारे लोग हैं। बता तेरा वाक़या बता, तू बता अपनी बात बता। उसने कहा कि बहन मैं छोटी थी, अपने बाप की अकेली थी, मैं जब पैदा हुई तो बड़ी बीमार थी। ये आखिरी वाक़या सुना के बाद उसका तो टाइम हो गया है, आपको भी कराना लगे और जो परमिशन है उस पर भी इंशाल्लाह थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। बात को ख़त्म कर रहा हूँ 2-3 मिनट में इंशाल्लाह अज़ीज़। जोर से ज़रा हाथ उठा के या हुसैन एक बार कह दीजिए, ज़रा जोर से फरमा कह दीजिए, थोड़ा आवाज़ लगा के कहो आका हुसैन की रूह पाक राज़ी हो जाए। उसने कहा मैं छोटी थी, बच्ची थी। बहुत से लोग कहते हैं नज़र नहीं मानना, नियाज नहीं करना, बहुत से लोग कहते हैं ना बातें अकीदा नहीं करना। उसने कहा मैं बच्ची थी, बीमार हो गई, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तमाम डॉक्टर हकीम तबीब से इलाज कराया, कहीं बचने की उम्मीद ना थी। मेरे वालिद करामी मुझे लेकर हुसैन की बारगाह में, आका की बारगाह में आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे लिए दुआ कराने के लिए हाजिर हुए। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची नूरे चश्मी, मेरी बेटी शहजादी बीमार रहती है, इलाज कराया अच्छी नहीं होती, शिफा नहीं मिली, सेहत कामला नसीब नहीं होती, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे तैयबा की तरफ इशारा फरमाया, शब्द पर्दा लगा है। आका हुसैन को आवाज दी, पर्दे को हटाया, नूरानी चेहरा नजर आया, वो कोई और नहीं था, आका हुसैन थे। करीब आए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे बच्चे, मेरे शहजादे दुआ कर दो, इसकी बेटी बीमार रहती है। मेरे हुसैन ने, आपके हुसैन ने उस बच्ची के सर पे हाथ रखा और कुछ पढ़ना शुरू किया। हुसैन ज्यों ज्यों पढ़ रहे हैं उस बच्ची को शिफा मिलती जा रही है, वो कामिल शिफा मिल गई। जब वो लेकर चला गया शख्स तो उसने कहा, अब्दुल्ला नाम है, उसने कहा बेटी जब तक जिंदा रहना हुसैन के नाम की नियाज करती रहना। आप कहते हैं नियाज आज स्टार्ट हुई, अरे हुजूर के जमाने से चालू है, ये खत्म नहीं होगा, कयामत तक मेरे हुसैन का डंका बजेगा, कयामत तक उनका परचम बुलंद होगा, कयामत तक उनके नाम लेवा होंगे, कयामत तक उनका नियाज होगा, कयामत तक उनकी सबील पिलाई जाएगी, कयामत तक उन पे पारे पढ़े जाएंगे, कयामत तक नफिल पढ़ा जाएगा, कयामत तक उनके बारगाह में सलातो सलाम पेश किया जाएगा। जब तक दुनिया है हुसैन के चाहने वाले मौजूद रहेंगे। उसने कहा ठीक है अब्बा जान, अपनी हालात को दोहराया उसने। तो हजरत ज़ैनब रोने लगी और कहा कि मैं उनकी बहन हूँ, हुसैन तो शहीद हो गए, हालात यूँ हुआ। अब कुफा के दमिश्क के जामा मस्जिद में काफ़ी दिन हो गया, दिन गुजरा, तो फिर इसके आगे इंशाल्लाह वादा कभी मिलेगा टाइम तो अर्ज कर देंगे। जब हालात ये हो गए कि अब तख्ता पलट जाएगा, हालात बदतर होते चले गए, तो ये हुआ कि तख्ता पलट जाएगा। लोगों ने मशवरा दिया यजीद को, अब इनको रखना ठीक नहीं है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, आप कुछ फरमाइए। आपने कहा मेरी 4 शर्तें हैं, मेरे बाप के कातिल को मेरे हवाले कर दो। दूसरी शर्त यह है कि दमिश्क के जामा मस्जिद में मुझे खुतबा देने दो। तीसरी वजह शर्त यह है कि शहीदाने करबला का सर मेरे हवाले करो। और चौथी शर्त यह है कि ये काफिला बनी फाटक मदीना मनव्वरा में पहुंचा दो। नौमान इब्न बशीर के मौजूदगी और हवाले में उनकी सुपुर्दगी में 1000 के लश्कर के साथ नौमान बिन बशीर इस लुटे हुए काफिलों को जमाने के बाद वहां से दमिश्क से चले। 800 मील पैदल चलता हुआ यह काफिला गया और 800 मील चलता हुआ यह काफिला आया। 1600 मील का सफर करके करबला की धरती से वापस पलटे। जब मदीना मनव्वरा में आए, एक कोहराम बपा हुआ, एक हंगामा बपा हुआ। मदीना मनव्वरा के लोग जमा हुए
اور انہوں نے حال پوچھا. سیدہ زینب اور دیگر پاک بیویاں گھٹنوں کے بل چل کر مدینہ منورہ میں حاضر ہوتی ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اپنے حال کو بیان کرتی ہے. منظر کیسا رہا ہوگا. بس یہ چند باتیں عرض کی. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کے چھوٹے بڑے گناہ کو حضور کے صدقے میں معاف فرما دے. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جملہ حاضرین کے خطا کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ شہیدان کربلا کے صدقے میں یہ جو نظر و نیاز ہے اپنی بارگاہ عالی میں قبول مقبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ چھوٹے بڑے کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ دین کے راستے پر گامزن فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. جنہوں نے اس محفل پاک میں اور جشن حسین میں، نیاز حسین میں، دامے درمے سخن قدمے جس نے حصہ لیا ہے، اللہ رب الکریم شہیدان کربلا، مسافر کربلا کے صدقے میں ان کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. آخر وقت میں کلمہ نصیب فرمائے اور حسین کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے. آقا کے لواء الحمد کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے. حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.